پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا. اگر عقل کو استعمال کیا جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ شرک بیس لیس ہے, شرک بے بنیاد ہے. لیکن مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو تو نکال باہر کیا گیا ہے. اب آنکھیں میچ کر آبا و اجداد کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اگر تسلیم کر لینے کا شیوا اختیار کر لیا گیا ہو تو پھر شرک زندہ نہیں رہے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ شرک اس وجہ سے پھل پھول رہا ہے کہ یہ کسی قومی تہذیب کی بقا کی ضمانت ہے کہ اگر شرک کو تسلیم نہ کیا جائے تو قومی تہذیب زندہ نہیں رہے گی. قومی تہذیب کی بقا کے لیے شرک کو تسلیم کرنا ناگزیر سمجھا جا رہا ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے شرک زندہ ہے. مذہب کو عقل کے دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھا جاتا, اور دوسرے کچھ قومیں ایسی ہیں, کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جو اپنی بقا کے لیے شرک کو تسلیم کر لینا ناگزیر سمجھتی ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی کم آئے گی ان کی بے عقلی پر یوں آیت نازل فرمائی ہے, ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن انهم الا يخرصون. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, شرک کے موقف پر کوئی علمی دلیل نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے, یہ تو بس تیر تکے چلا رہے ہیں. انہم الا یخرصون, خالی تیر تکے چلا رہے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کی کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے, بے دلیل بات ہے. اور ایک جگہ تو دلیل کا مطالبہ کیا گیا, قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہو شرک کے موقف کی صداقت پر تو وہ دلیل پیش کرو. ان تتبعون الا الظن, تم تو گمان کی پیروی کر رہے ہو. دلیل کا مطالبہ کیا گیا, دلیل نہیں دی گئی. شرک کے پاس رہی صحیح ہمیشہ ایک دلیل رہی ہے جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا. کیا؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مقتدون. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اسی روش کی اقتدا کر رہے ہیں. شرک کے پاس اس دلیل کے علاوہ بشرطے کسی دلیل تسلیم کیا جائے اور کوئی دلیل نہیں ہے. اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب آئیں دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر شرک کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. شرک جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. مشرکین آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لاؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیجئے اور ہم آپ کے معبود کی پرستش کرتے ہیں. آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو اے جاہلو. گویا شرک کو تسلیم کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. کوئی صاحب علم
شرک کو تسلیم نہیں کر سکتا. شرک جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اپنے اوپر کوئی آدمی جہالت کا الزام گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مشرک جاہل ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ مشرک، شرک کرنے والا جب توحید کو چھوڑتا ہے تو جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جنہیں وہ اپنا سہارا سمجھتا ہے، جنہیں وہ اپنا آسرا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی آسرے ہوتے ہیں وہ انتہائی بوگس، انتہائی کمزور ہوتے ہیں، انتہائی بودے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کمزوری کو اس طرح ظاہر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سہارے بنا لیے ہیں، دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، مکڑی کا جالا ہو، کہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ایسا آدمی ایسے بوگس سہارے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، ایسے بوگس سہارے کو اپنا آسرا اور اپنا سہارا بنا لیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ بایزید بستامی نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کسی دوسرے کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور دوسرے ڈوبنے والے شخص سے مدد طلب کرے. ایک شخص خود ڈوب رہا ہے تو اس ڈوبنے والے سے یہ ڈوبنے والا مدد طلب کر رہا ہے. تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن سے وہ مدد طلب کر رہا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ڈوب رہے ہوں اور یہ خود ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والے سے مدد طلب کر رہا ہو. جلال الدین رومی نے اس کی ایک تمثیل اور دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور دوسری طرف ایک خشک جوہڑ ہو، ایک خشک تالاب ہو. آدمی بحر زخار سے پانی نہ طلب کر کے خشک جوہر سے پانی طلب کرے، ایسے آدمی سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ سامنے بحر زخار ہو، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، اس سے پانی طلب کرنے کے بجائے خشک جوہر سے پانی طلب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو شخص دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، دوسرے کو فریاد رسی کے لیے پکارتا ہے، ایسے آدمی کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے سمندر کو چھوڑ کر کے آدمی خشک جوہر سے پانی طلب کرے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستطیعون بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. وہ لوگ، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں اس امید میں کہ پانی چل کر کے ان کے منہ تک آ جائے. پانی ان کے منہ تک آنے والا نہیں ہے، یہ تو پیاسے ہی مر جائیں گے. تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اس امید میں کہ کچھ مل جائے، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جیسے پانی کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہے اس امید میں کہ پانی چل کر اس کے منہ میں آ جائے اور اس کی تشنگی بجھ جائے، جیسا یہ محال ہے کہ اس کے منہ میں پانی آ کر کے اس کی تشنگی بجھا دے، ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا آدمی ہمیشہ محروم ہی رہے گا، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی سے ملتا ہے. تو انسانی زندگی پر پہلا برا اثر شرک کا یہ پڑتا ہے
کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا جن کی فہم و دانش مسلم ہے، بایولوجی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، دیگر فنون پڑھاتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں. وہ حقیر سے حقیر چیز کو معبود ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس چیز کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم. اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پڑھے لکھے تو ہیں، لیکن قرآن حکیم نے در حقیقت ان کی عقلوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، بالکل جاہل ہیں. اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ جن کی فہم و دانش مسلم ہو، وہ مذہب کے معاملے میں اتنے کورے ہوں کہ وہ حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں. پیڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں. عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. انسانی زندگی پر شرک کا یہ برا اثر پڑتا ہے. آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے. اور دوسرا برا اثر جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، جبکہ موحد کسی سے نہیں ڈرتا. اب آپ 3 گروہ اگر انسانوں کے کر لیں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. ایک گروہ تو مادہ پرستوں کا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق منتظم نہیں، اور اس کائنات میں کوئی مدبر تصرف نہیں کر رہا ہے، بس نیچر، اندھی بہری گونگی طاقتیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں. مادہ پرست کوئی خالق منتظم نہیں مانتا اس کائنات کے پیچھے. لہذا جب مادی ذرائع اور وسائل اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے یاس اور قنوط کی اور اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اس لیے کہ لے دے کر کے اس کے پاس تو وہی مادی وسائل ہی تھے جن کے اوپر وہ بھروسہ کر رہا تھا، اور مادی وسائل ختم ہو گئے تو اب وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کے مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو مادہ پرست بھی ہے، ساتھ ساتھ کچھ وہمی اور خیالی قوتوں سے بھی متاثر ہے، دیوی دیوتاؤں سے متاثر ہے اور کچھ طاقتوں سے متاثر ہے. وہ اب یہ تو مادی ذرائع ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے مایوس تو ہوگا ہی، اس کے علاوہ وہ ہر قدم پر خیالی اور فرضی طاقتوں سے ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا. پتا کھڑکتا ہے تو کانپ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بتایا گیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کرتے ہیں ہم نے روب ڈال دیا ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے. یعنی شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے، وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا. تو شرک کا ایک برا اثر انسان کے قلب کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے، ڈرپوک بن جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پتا کھڑکنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں موحد کا حال کیا ہوتا ہے؟ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ موحد کی در پائے ریزی زرش، وگر تیغ ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد زکش، ہمیں نست بنیاد توحید و بس.